السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 23۔ انصر و ریاست باتیں کر رہے تھے کہ تھانے دار احسان اللہ حویلی سے باہر آتا دکھائی دیا۔ تم دونوں نے بہت بہادری دکھائی ہے نوجوانوں، تمہاری وجہ سے ایک خطرناک مجرم اور ایک بہت بڑا گروہ پکڑا گیا۔ اس کارنامے نے روشن نگر کو سچ مچ روشن کر دیا ہے۔ تھانے دار احسان اللہ نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ریاست کا شکریہ ادا کریں، یہ سب اس کی بدولت ہی ہوا تھانے دار صاحب، انصر نے ریاست کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ریاست نے ایک اچھے دوست اور اچھے شہری کا کردار بخوبی ادا کیا ہے۔ ویل ڈن ریاست، آپ نے بہت اچھا کام کیا، تھانے دار احسان اللہ نے کہا تو اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، ابھی تک حل نہیں ہوا انصر صاحب، تھانے دار نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ انصر نے تعجب سے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک دن میں اکیلا نیلی حویلی کا دیدار کرنے گیا تھا۔ واپسی پر میں نے ایک شخص کو پکڑنے کی کوشش کی، خانہ خراب ہو اس کا، بجائے رکنے کے اپنا 20 کلو کا تربوز جیسا سر میرے سینے پر مار دیا۔ کمبخت کے بھینسنے جیسے ٹکر نے اڑا کر دور پھینک دیا مجھے۔ یہ دیکھو، یہ اس کی نشانی ہے۔ تھانے دار احسان اللہ نے اپنا زخمی ہاتھ انہیں دکھاتے ہوئے کہا، جسے ایک پٹی کی مدد سے اس نے اپنے گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ انصر نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے یہ ٹکر ریاست نے ماری تھی۔ ادھر ریاست تھانے دار احسان اللہ سے نظریں چرا رہا تھا کہ کہیں وہ اسے پہچان ہی نہ لے۔ تمام مجرم پکڑے گئے لیکن وہ بھاری بھرکم سر والا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، لگتا ہے وہ فرار ہو گیا ہے، شاید ریاست اسے جانتا ہو، انصر نے شرارت سے کہا تو ریاست کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میں بھلا کیا بتا سکتا ہوں، مجھے کیا پتا کون ہے وہ، ریاست نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ریاست صاحب، آپ نے بہت کام کر لیا، اسے پکڑنے کی ذمہ داری اب میری ہے، تھانے دار احسان اللہ نے خم ٹونک کر کہا۔ جی ٹھیک ہے، ریاست کی مڑی بڑی آواز نکلی تو انصر جو کافی دیر سے اپنی ہنسی ضبط کیے بیٹھا تھا کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تھانے دار احسان نے اس کی ہنسی کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جان چھٹی سو لاکھوں پائے، ریاست کے منہ سے بے اختیار نکلا تو انصر کی ہنسی اور گہری ہو گئی۔ تھانے دار احسان اللہ نے چودھری عمر دراز اس کے 5 ملازموں کو ہتھکڑی پہنائی، گاڑی میں ڈالا اور چل دیا۔ پروین چاچے فرمان کے ساتھ چلی گئی۔ انصر ماسٹر حمید اور ریاست کو لے کر گھر چلا گیا۔ ایک بہت بڑا مارکر سر کرنے کے بعد انصر اگرچہ تھکاوٹ سے چور تھا مگر اس کا دل بہت مطمئن تھا۔ اس کے تجسس نے بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا اور یہ سب یقیناً اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوا تھا۔ اس کی مدد سے ہی اس نے اتنے ظالم اور خطرناک انسان پر قابو پایا تھا۔ ریاست ڈاکٹر کو بلا لایا، اس نے آ کر ماسٹر حمید کی مرہم پٹی کر دی۔ اتنی دیر میں اماں بھی گھر پہنچ گئی۔ انصر نے انہیں فون کر کے گھر بلوا لیا تھا، اس کا کزن انہیں چھوڑنے آیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ انصر کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماسٹر حمید کی سر پہ پٹی دیکھ کے وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ انصر نے انہیں بتایا اب ابا بالکل ٹھیک ہیں، 1-2 دن میں پٹی بھی اتر جائے گی۔ یہ بات سن کر انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ ریاست کا ہاتھ بری طرح سوج چکا تھا، اگرچہ اس نے صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھویا تھا مگر اسے ابھی تک مرچیں بری طرح چبھ رہی تھیں۔ اماں نے اس کے ہاتھ پر سرسوں کا تیل مل دیا تو اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ انصر نے اماں کو ریاست کی مرچیں والے ایڈونچر کے بارے میں بتایا تو وہ ہنسنے لگی۔ انصر بھی ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ ریاست تمہیں کیسے معلوم ہوا ہم چودھری عمر دراز کے خفیہ تہہ خانے میں ہیں؟ انصر بخوبی جانتا تھا ریاست نیلی حویلی سے گھبراتا ہے مگر وہ نہ صرف نیلی حویلی کے اندر داخل ہوا بلکہ انہیں ڈھونڈ کر ان سب کی جان بھی بچائی تھی۔ وہ بر وقت نہ آتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد بھلا مجھے چین کہاں آنے والا تھا؟ ریاست نے منہ بنا کر کہا۔ رات میں نے آنکھوں میں جاگ کر گزاری، فجر کی اذان ہوتے ہی میں تمہارے گھر گیا مگر وہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ تم ابھی تک واپس نہیں آئے۔
میں چودھری عمر دراز کی حویلی کے سامنے سے گزرا تو اس کی حویلی خالی پڑی تھی، نہ کوئی بندہ نظر آ رہا تھا نہ بندے کی ذات۔ ریاست نے گہرا سانس لیا۔ میں بڑا حیران ہوا، مجھے کھٹکا ہوا کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ضرور ہے۔ نیلی حویلی کی طرف گیا تو وہاں چوکی خالی تھی اور چودھری عمر دراز کا کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہری گیٹ بند دیکھ کر میں عقبی سمت سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اوہ! انصر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نیلی حویلی کے ایک کمرے میں چودھری عمر دراز کے ملازم مل گئے، وہ لہو لہان بے ہوش بندے پڑے تھے۔ میں سمجھ گیا یہ تمہاری کارستانی ہے، مگر تم یہاں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو پھر تم نے ہمیں ڈھونڈا کیسے؟ انصر نے اشتیاق سے پوچھا۔ جب تم نظر نہیں آئے تو میں باہر نکل آیا، مجھے صحن کی جھاڑیوں میں سے روشنی نکلتی دکھائی دی۔ میں ادھر گیا تو چودرانی نیک بخت کی قبر کھلی ہوئی ملی۔ نیچے زینے جاتے دیکھ کر میں سمجھ گیا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ بس میں نیچے اترا اور تم تک پہنچ گیا۔ ریاست نے اپنی بات ختم کر دی۔ بہت خوب ریاست، انصر نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ مگر انصر پھر بولا، تم ایک پرخطر جگہ پر جا رہے تھے، کوئی اسلحہ ساتھ لے کر جاتے، تم نے سرخ مرچوں کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھ بھائی، میں کوئی اسلحہ ڈیلر تو ہوں نہیں، اور نہ مجھے کوئی بندوق وغیرہ چلانی آتی ہے، پرچون فروش کی دکان کا سب سے خطرناک ہتھیار سرخ مرچ ہی ہوتی ہے۔ اگر نہیں یقین تو ایک بار چودھری عمر دراز کا حال پوچھ لو۔ اس نے اپنا مرچوں والا ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا تو انصر کی ہنسی نکل گئی۔ اماں اور ریاست بھی ہنسنے لگے۔ دوسری جانب تھانے دار احسان اللہ کو چودھری عمر دراز پر پولیس کے مخصوص حربے استعمال کرنے کی نوبت نہ آئی اور اس نے سب بک دیا۔ اس کے ہوشربا انکشافات نے سب کو لرزا دیا۔ چودھری عمر دراز کے بیان کا مختصر خلاصہ یہ تھا۔ چودھری حاکم کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اس کی شیطانی دماغ میں گاؤں پر قبضے کا خیال آیا۔ شریر تو میں شروع دن سے تھا، باپ کے ڈر سے پھر بھی کچھ دبا دبا رہتا تھا، مگر چودھری حاکم کے مرنے کے بعد وہ بالکل آزاد ہو گیا۔ اب اسے کسی کا ڈر نہیں تھا، اس نے گاؤں میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرنا شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اس کی ماں کو اس کی وارداتوں کا علم ہوا تو وہ اس کے راستے کی دیوار بن گئی۔ اس نے ہر معاملے میں مداخلت شروع کر دی، بات بات پر نصیحت کرنا اس کا معمول تھا۔ یہ بات چودھری عمر دراز کو زہر معلوم ہوتی تھی، اس لیے ایک دن غصے میں آ کر میں نے اپنی ماں کو نیلی حویلی میں اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ بیمار تو وہ پہلے ہی تھی، بیٹے کی کرتوتوں نے اس کی جان لینے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ وہ اتنا سنگ دل ہو گیا کہ ماں کو دفنایا بھی نہیں اور وہیں چھوڑ دیا۔ چودرانی نیک بخت اس سارے واقعے کی چشمدید گواہ تھی، اس لیے چودھری عمر دراز اس کے پیچھے پڑ گیا۔ جس دن وہ گھر سے نکل کر ماسٹر حمید کے گھر آئی تھی، اسی رات واپس لے جا کر چودھری عمر دراز نے اسے جلا کر مار ڈالا اور لاش نیلی حویلی کے اندر واقع کنویں میں پھینک دی۔ اب اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ چکی تھی۔ اس نے ان دونوں کی موت کو اسیب کی کارستانی مشہور کرا دیا۔ تبھی ایک دن اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ آ گیا۔ ایک دن وہ نیلی حویلی کے پچھلے کمرے کی صفائی کرا رہا تھا کہ وہاں ایک تہہ خانے کا انکشاف ہوا۔ یہ کمرہ کسی زمانے میں اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن عرصہ دراز سے بند رہنے کی وجہ سے یہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ چودھری عمر دراز نے اپنے ملازموں کی مدد سے تہہ خانے کو کھولا، نیچے اترا تو تہہ خانے کے ماحول نے اس کو حیران کر دیا۔ تبھی وہ کنویں کی جانب والا خفیہ کمرہ بھی کھولنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں کیتھرن کا تابوت پڑا تھا۔ وہاں ہیرے جواہرات کے ڈھیر دیکھ کر اس کی باتیں کھل اٹھیں۔ جارج فرنانڈیز کی ڈائری اس کے ہاتھ لگی تو گویا اس کے دل کی مراد بھر آئی۔ اس نے پڑھا کہ جارج فرنانڈیز کس طرح حویلی کے نیچے اپنے کالے کرتوت انجام دیتا تھا اور اوپر علاقے پر حکومت کرتا تھا۔ چودھری عمر دراز یہ ساری باتیں پڑھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ تبھی اس کے شیطانی دماغ نے زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اس کام کے لیے اس نے جارج فرنانڈیز کی پالیسی کو ہی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے نیلی حویلی کے جغرافیے میں تھوڑی تبدیلی کی، اپنی ماں اور بیوی کی فرضی قبریں بنوائیں۔ تہہ خانے سے وہاں تک خفیہ راستہ بنوایا۔ پرانا راستہ قدیم طرز تعمیر پر مشتمل تھا، اس لیے اس کا استعمال ترک کر کے اس کو بند کر دیا اور فرضی قبروں کے نیچے نیا راستہ بنایا۔ اپنے
دھندوں اور جرائم کو جاری رکھنے اور وہاں لوگوں کو مداخلت سے باز رکھنے کے لیے اس کے شیطانی دماغ میں ایک انوکھا منصوبہ آیا۔ اس نے اپنی 5 چیلوں کے ذریعے گاؤں میں نیلی حویلی کے سیب کے قصے مشہور کرا دیے تاکہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں۔ نیلی حویلی کا خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اس کا ویران ہونا بھی ضروری تھا، اس لیے چودھری عمر دراز اس کو الوداع کہہ کر دوسری حویلی میں منتقل ہو گیا اور گاؤں میں مشہور کرا دیا کہ وہ آسیب کی وجہ سے وہاں سے نکلا ہے۔ اس سے لوگوں میں خوف و ہراس مزید پھیل گیا۔ پھر اس کی ہدایت پر رات کو اس کے چیلے گھنگرو باندھ کر اور عجیب و غریب لباس پہن کر لوگوں کو ڈرانے لگا، یعنی ڈرانے لگ کہ اگر کوئی بھول چوک سے نیلی حویلی میں داخل ہو جاتا تو اس کے ملازم اسے پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیتے اور جب پیپل کے درخت پر لٹکا دیتے۔ چودھری عمر دراز کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ لوگ اتنا ڈرنے لگے تھے کہ انہیں زرخیز سونا اگلتی زمینوں کو اونے پونے داموں اسے بیچنے لگے اور اس سے اس کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا گیا۔ کہتے ہیں لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یہی حال اس کا بھی ہوا۔ دولت کی ہوس میں اتنا آگے نکل گیا کہ واپسی کا راستہ ہی گنوا بیٹھا۔ اس نے زیادہ سے زیادہ دولت کے حصول کے لیے بچوں کے اغوا اور گاؤں میں منشیات کا دھندا شروع کرا دیا۔ اس بات کو وہ بخوبی جانتا تھا کہ جارج فرنانڈس بچوں کی اسمگلنگ کے لیے نیلی حویلی کا ہی خفیہ راستہ استعمال کیا کرتا تھا، جو ایک مقام پر گاؤں سے باہر نکلتا ہے۔ اس نے بچوں کی اسمگلنگ اور دیگر گھناؤنے دھندوں کے لیے اسی راستے کو اختیار کیا۔ اس طرح کسی کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ ان وارداتوں کے پیچھے چودھری عمر دراز چھپا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو شک سے محفوظ رکھنے اور گاؤں والوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس نے خیراتی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور مزید پناہ کے لیے سیاست کے دامن میں آ گیا۔ مگر جب اللہ نے اس کی رسی کھینچی تو پھر اس کو کہیں پناہ نہ ملی۔ موہرا پکڑا گیا تو ساری بساط الٹ گئی۔ اس کی نشاندہی پر پولیس نے چھاپہ مار کر منشیات فروشوں بچوں کی اسمگلنگ میں ملوث بہت بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ سارے مجرم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ حکومت نے نیلی حویلی کا خزانہ اپنی تحویل میں لے لیا۔ دولت قومی خزانے میں جمع کرا دی گئی جبکہ ہیرے جواہرات اور قدیم نواردات دولت قومی خزانے میں جمع کروا دی گئی جبکہ ہیرے جواہرات اور قدیم نوادرات کو عجائب گھر انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جرم کی دنیا کے بہت بڑے نیٹ ورک کی گرفتاری میں حکومت نے عنصر اور ریاست کے لیے 25-25 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ تھانے دار احسان اللہ کی بھی پروموشن ہو گئی۔ روشن نگر نے نئی صبح کا آغاز دیکھا۔ لوگ اکٹھے ہو کر گئے اور چودھری عمر دراز کی ماں کے ڈھانچے اور اس کی بیوی چودرانی نیک بخت کے تابوت کو نکال کر نہایت احترام سے قبرستان میں دفن کیا، جبکہ کنویں میں پڑی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان کو بھی ایک اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے نیلی حویلی کو مسمار کر کے اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ گاؤں میں جس نحوست کا آغاز نیلی حویلی سے ہوا تھا، لوگوں نے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ گاؤں میں پہلے جیسے خوشحالی پھر لوٹ آئی۔ جن کے بچے نیلی حویلی کی بھیڑ چڑھ گئے تھے وہ بہت افسردہ اور رنجیدہ تھے، لیکن انہیں تسلی تھی کہ اصل مجرم پکڑا گیا ہے اور انہیں انصاف بھی مل گیا ہے۔ لوگ باری باری ماسٹر حمید کے گھر جاتے اور ان کی بیٹے کی بہادری کی تعریف کرتے۔ آخر اس نے کام بھی اتنا شاندار انجام دیا تھا۔ ریاست بھی پورے گاؤں میں اپنی تعریفیں سن کر اترا کر پھرتا تھا، مگر اس سب کے باوجود ایک کام ہونا ابھی باقی تھا۔ ریاست یار پروین اب کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انصر نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ نیلی حویلی کے ایڈونچر کو 2 روز گزر چکے تھے۔ مجھے کیا پتا کیسی ہے؟ وہ دکان پر حساب کتاب میں مصروف تھا۔ محلے دار ہو کر تمہیں دوسرے محلے دار کا پتہ نہیں۔ زمانہ ویسے بڑا ہی سنگ دل ہو گیا ہے، انصر نے منہ بنا کر کہا تو ریاست زیر لب مسکرانے لگا۔ یار وقت ہی نہیں ملتا، دکان سے گھر، گھر سے دکان، بس کیا بتاؤں۔ اور پھر اب میں گاؤں میں اتنا مشہور ہو گیا ہوں کہ بچہ بچہ مجھے روک کر میری بہادری کے قصے سننے کی فرمائش شروع کرتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ اتنی مصروفیات کے ہوتے ہوئے وقت کیسے نکالوں؟
وہ بدستور زیر لب مسکرا رہا تھا جیسے انصر کی بے چینی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پہلے تو برا کہتے تھے پروین میری بہن جیسی ہے، چاچا فرمان کا دکھ سینے میں لیے پھرتے تھے، اور اب اتنے مشہور ہو گئے ہو کہ ان کی خبر گیری کرنا بھی گوارا نہیں۔ انصر نے قدرے ناراض لہجے میں کہا، بہن وہ میری ہے، لیکن تمہیں پروین کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ریاست نے اینک ذرا نیچے کر کے انصر کو دیکھا۔ فکر نہیں ہو رہی یار، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، ایک موقع پر اس نے میری جان بھی بچائی تھی، اور اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے۔ انصر نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ ریاست نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ لمبا سانس لیا۔ نیلی حویلی کا راز تو کھل گیا، اور چودھری عمر دراز بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پروین کا کیا قصہ تھا اور انصر کی زندگی میں کیا تبدیلی ہونے والی تھی، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 24۔ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تیری دلی کیفیت کو۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے یار، مجھے بس اس کی فکر ہو رہی تھی۔ انصر اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ پروین سے خود جا کر اس کا حال کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ مجھے یقین ہے وہ تمہیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکالے گی۔ ریاست نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا، اور اس طرح منہ اٹھا کر جاتا بندہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ انصر نے اس کی تجویز رد کر دی۔ میں تمہیں لے چلتا ہوں اس کے گھر۔ ریاست کی بات سن کر انصر خوشی سے اچھل پڑا۔ کیا واقعی؟ اس کے تاثرات دیکھ کر ریاست بے ساختہ ہنسنے لگا۔ ہاں بالکل، مگر یہ سب ہوگا کیسے؟ وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، بس شام کو تیار ہو کر میرے گھر آ جانا۔ انصر شام کو ریاست کے گھر گیا تو وہ اسی کا منتظر تھا۔ وہ اسے چاچا فرمان کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر والے دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پروین نے ان کے سامنے انصر کے کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر رکھی تھی، اس لیے وہ اس سے بہت متاثر لگ رہے تھے۔ انصر نے نظریں گھما کر دیکھا، اسے پروین کہیں نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد پروین کی اماں اٹھیں اور اندر چلی گئیں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد پروین 3 چائے کے کپ اٹھائے نمودار ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا رکھا تھا۔ انصر نے اسے سلام کیا تو اس نے مڑی مڑی آواز میں جواب دیا اور اندر چلی گئی۔ یہ اتنی شرمیلی کب سے ہو گئی؟ انصر نے خود کلامی کی۔ اتنی دیر میں اس کی اماں بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ چاچا، پروین کی شادی کا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ ریاست نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، تمہیں تو پتہ ہے پروین کی شادی طے ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد بارات تھی۔ جب یہ غائب ہوئی تو اس کے ہونے والے سسرالیوں نے رشتہ توڑ دیا۔ کیوں؟ اس بار انصر نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے ہمیں اس کے اغوا کا طعنہ دیا اور کہا وہ ایسی لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ شادی ہوگی تو ان کی برادری انہیں ساری عمر طعنے دے گی۔ جب سے پروین واپس آئی ہے اسی بات کو دل میں لیے بیٹھی ہے، چاچا فرمان نے دکھی لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا دروازے پر دستک ہوئی اور وہ باہر چلا گیا۔ میری پھول جیسی بچی کے نصیب بھی کتنے برے ہیں، ایک ہی اولاد ہے اور اس کے ساتھ بھی دنیا ایسا سلوک کر رہی ہے۔ چاچی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں پروین سے بات کر سکتا ہوں؟ انصر نے دل مضبوط کر کے اجازت مانگی۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، یہ تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ انصر چارپائی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ پروین ایک کمرے میں سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی مل گئی۔ انصر کو دیکھ کر سب باہر نکل گئی۔ پروین کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے روندھی آواز میں کہا۔ یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا حال پوچھتا جاؤں۔ انصر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور انکل حمید کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اگر تم ٹھیک ہو تو پھر تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ پروین نے کوئی جواب نہ دیا۔ رو رو کر اس کی ناک ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئی تھی۔ انصر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ پروین بولی۔ نہیں کچھ نہیں، میں تو ایسے ہی مسکرا رہا تھا۔ انصر گڑبڑا کر بولا۔ بے وقوف کے بے وقوف ہی رہو گے۔ پروین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔
میڈم آپ سے ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ انصر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سا سوال؟ پروین نے پوچھا۔ جو چائے آپ نے مجھے آج پلائی ہے کل شام کو بھی ایسی ہی چائے بنا کر پلا سکتی ہو؟ کیا تم کل شام کو پھر آؤ گے؟ پروین نے اپنی پلکیں چپکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات سرپرائز ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر انصر باہر نکل آیا۔ گھر آ کر اس نے اماں کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ وہ کمرے سے بھاگی آئیں۔ کیا ہوا پتر، سب خیر تو ہے؟ اماں، میں نے آپ کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈ لی ہے۔ انصر کی بات سن کر اماں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اگلے روز شام کو اماں اور ماسٹر امید تیار ہو کر ریاست کے گھر گئے۔ وہاں سے اسے اور اس کی بیوی کو ساتھ لیا اور چاچا وہاں سے اسے اور اس کی بیوی کو ساتھ لیا اور چاچے فرمان کے گھر پروین کے رشتے کی بات کرنے جا پہنچے۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اپنی رضامندی پروین کی رضامندی سے مشروط کر دی۔ پروین نے بھی بخوشی ہاں کر دی اور 2 ہفتوں بعد دونوں کی شادی طے پا گئی۔ جس روز انصر کی بارات تھی اسی روز صبح کے وقت حکومت کے اعلان کے مطابق انصر اور ریاست کو ایک پروقار تقریب میں 25 لاکھ روپے کے چیک بطور انعام دیے گئے۔ شام کو انصر اور پروین نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ گئے اور یہاں نیلی حویلی اپنے اختتام کو پہنچی۔ نیلی حویلی کی طرح مزید سسپنس، پراسرار اور حیرت انگیز ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔